میرا حسین بول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نانہ حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری بچیوں اور یہاں موجود حاضرین، ہم سب کے لیے پروگرام لے کر آ گئے ہیں شان امام حسین اور پیارے بچے۔ پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں امام حسین، امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اور آج تو محرم کی 10 تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کی، ایسی قربانیاں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ یقیناً وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور جن سے محبت رکھی جاتی ہے ان کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے، ان کی بات بھی کی جاتی ہے، اور ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس میں اگر ہم ایک بات شروع میں ہی شامل کر لیں پروگرام کے، اور یہاں جو بچے ہیں یہاں بھی توجہ سے اگر وہ بات سنیں، اور ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا۔ کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق مطلب صحیح بات، جو رائٹ ہے اس کا ساتھ دینا ہے، رائٹ کرنا ہے، رائٹ کا ساتھ دینا ہے، اور رونگ سے دور رہنا ہے۔ امام حسین سچ پر تھے، حق پر تھے، اور جو یزید تھا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ غلط پر تھے، باطل پر تھے۔ باطل سنتے نا، رونگ۔ تو آپ سچ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنی جان بھی قربان کر دی، پھر اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کیا کہ میں نے صحیح بات پہ چلنا ہے، کہ اس دنیا میں جو ہے وہ اس ملک میں اس جگہ پر جو اسلام کے حکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ جبکہ وہ یزید جو ہے وہ ہر چیز غلط کر رہا تھا، بہت برا آدمی تھا، غلط کام وہ کرتا تھا، یعنی شریعت کے خلاف کام کرتا تھا۔ کس کے خلاف؟ ہاں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ کو اس کے لیے بڑی قربانی بھی دینا پڑی، یہاں تک کہ اپنی جان کی۔ ابھی بقرعید کے دن گزرے، اس میں ہم کس چیز کی قربانیاں دیتے ہیں؟ بکروں کی، جانوروں کی۔ اس میں بھی بعض بچوں کو جو ہے نا وہ ہو جاتا، میرا بکرا، میرا جانور، رونا شروع ہو جاتا، میں نہیں کرنے دوں گا۔ ارے بھائی، تو وہ ایک تو یہ اتنی سی کہہ لیجیے قربانی ہے جانور کی، ہماری جان تو نہیں جا رہی؟ ہماری جان جا رہی ہے؟ ہماری کوئی جیب کی چیز دی جا رہی ہے، کوئی ہمارے ٹوائز وغیرہ اٹھا کر کہیں دیے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو لائے بھی ابو ہی تھے۔ بکرا کون لایا؟ آپ کے پیسوں کا آیا تھا؟ نہیں، ابو ہی لائے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، تو اسی پر جو ہے وہ بعض بچوں کے عجیب و غریب سے منہ بن جاتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی راہ میں اپنی عزیز، اپنی جو بہت زیادہ محبوب چیز ہو وہ بھی قربان کرنے کا ذہن رکھیں، اور اسی کا منظر پیش کرتا ہے یہ میدان کربلا۔ کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے چھوٹے سے شہزادے تھے علی اصغر، وہ 6 مہینے کے تھے گود میں، اور ان لوگوں نے، ان ظالموں نے پانی بند کیا ہوا تھا کہ یہ جو اہل بیت کے لوگ ہیں ان کو، وہاں دریا قریبی بہہ رہا تھا جہاں یہ کربلا ہے نا، قریبی دریا بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے سپاہی کھڑے کر دیے کہ ان لوگوں کو پانی نہ مل سکے۔ اب سوچیں اگر ہمیں پانی نہ ملے تو کیا گزرے گی؟ ہو جائے گی مشکل، پیاس لگتی کتنی۔ اور وہاں تو وہ میدان تھا، گرمی کیسی ہوگی، اور پھر وہ ایسے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، پکے نہیں ہوتے یہاں،
یہاں تو خیر اب کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں. اور پھر چھوٹے سے بچے کو کتنی پیاس لگے گی، اور وہ جب ان سے پانی کا کہا گیا تو پانی دینے کے بجائے انہوں نے تیر مارا، اور جس سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور وہ یہ سب کر رہے تھے کیوں؟ کہ ہماری بات مان لیں، ہماری بات مان لیں. لیکن امام حسین نے ان کی بات نہیں مانی کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گے، اس کے خلاف کسی کی بات. تو یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دینا ہے. جو رائٹ ہے اس کی طرف ہمیں ہونا چاہیے، رونگ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے پیغام ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ابھی کوئی مسئلہ ہوا کلاس میں آ جاتے ہیں بچوں کے معاملات، تو زیادہ تر کلاس میں ہوتے ہیں نا. اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ہاں بھائی بتاؤ، اب یوں کہہ لیجیے دو بچوں کا آپس کا معاملہ ہوا، اب شکایت اوپر جاتی ہے، اوپر گئی، پوچھا بھائی یہ کس نے کیا کیا تھا، سب بول رہے ہوتے ہیں نا، سب مظلوم بن رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو سب سچ پتہ ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن بات جس کے خلاف جا رہی ہے وہ ہے آپ کا دوست. ابھی کیا کرنا ہے؟ دوست کو پھنسانا ہے. اب دوست کے خلاف کون بولے گا؟ تو ہر جگہ کس چیز کا ساتھ دینا ہے؟ سچ کا، حق کا. ابھی آپ سے گواہی مانگی جا رہی ہے، ابھی غلطی کس کی ہے؟ دوست کی. تو آپ کو پھر دوست کا ساتھ نہیں دینا، جو سچ ہے وہ آپ نے بتایا، تو دوستی خراب ہو جائے گی. ہوتا ہے نا، پھر وہ بولے ہاں میرے والے پہ بول دیا، تو ٹھیک ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھائیں گے. کیا کہیں گے؟ اس کو سمجھائیں گے بھائی میں تھوڑی جھوٹ تھوڑی بولوں گا، اور تم نے غلط کیا تھا، تم نے کیوں غلط کیا تھا. لیکن اب اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو دوستی کی قربانی دینا پڑے. ہو سکتا ہے بولے نہیں تم کیسے ہو، تم تو میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، میں بات نہیں کروں گا. تو بھائی آپ کی چوائس ہے، اس کو سمجھائیں. اگر نہیں مانتا تو بولتے میں جھوٹ، میں غلط. اب میں یہ تھوڑی تمہاری دوستی کی وجہ سے اس کو پھنسا دوں. ہم کون ہیں؟ حسینی ہے نا، امام حسین کے ماننے والے ہیں. ان کا پیغام کیا ہے؟ ہمیشہ کس کا ساتھ دینا ہے؟ سچ کا. چلے جی، بہت ساری باتیں ہو گئیں شروع میں. پروگرام ہے شان امام حسین اور پیارے بچے، اور ہم منا رہے ہیں امام حسین کا دن اور ان کے ساتھیوں کا دن. آئیے جی، اس پروگرام میں آپ تلاوت قرآن شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ مناقب وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا. جی تلاوت. میرا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پروگرام میں تلاوت کا ہم نے تلاوت شامل کی. اب آگے چلتے ہیں، اور منقبت کون سنا رہے بھائی؟ آپ سنا رہے ہیں، ماشاء اللہ. چلتے ہیں منقبت ٹائم کی طرف. میرا حسین. صلوا علیہ صلوا علیہ صلوا علیہ صلوا
بد نانا ہے حسین آپ کی نسبت نانا ہے حسین آپ کی
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کی الفت اے نانائے حسین ہے بڑی دولت اے نانائے حسین. کیا سنا ہم نے یہ نجیب بھائی؟ یہ بتائیں. نعت تھی، حمد تھی، اور کیا ہے؟ منقبت تھی، استغاثہ تھا، کیا تھا؟ نعت خواہ ہے نا. ابھی آج کچھ تیار بھی کر کے لائیں کیا؟ جی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. چلے یہ تو آپ نے کیا یاد کی؟ کیا چیز ہے یہ؟ نعت ہے، منقبت ہے، کیا ہے؟ نعت. نعت ہے جو آپ نے یاد کی ہے. دوبارہ بتائیں کیا کر کے آئے ہیں تیار؟ تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. تو یہ تو امام حسین کی شان میں بات ہو رہی ہے نا، تو یہ منقبت ہوگی. کیا ہوگی؟ منقبت. ہاں. اور جو ہمارے اذان بھائی نے سنائی ہے وہ کیا سنائی ہے؟ بتائیں. چلیں جی. منقبت ٹائم تو آپ اصل میں وہ بچے ہیں تو اس میں ذکر امام حسین کا آ رہا ہے. اے نانائے حسین، مطلب حسین کے نانا. تو یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ نانا کی. اور نانا کون ہے حسین کے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا ہے نا. تو ان کی الفت کی، ان کی بات ہو رہی ہے، ان سے استغاثہ ہو رہا ہے. اور اگرچہ ذکر جو ہے امام حسین کا بھی ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی ہے، اہل بیت کا بھی ہے. تو خیر یہ بچوں کو سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، منقبت کیا ہے، اور یہ جو دیگر چیز ہوتی ہے. اس لیے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کلام. دیکھا ہوگا آپ نے. آئیے چلتے کلام کی طرف. سنا ہے؟ سنا ہوگا. تو وہ اس لیے یوز کر رہے ہوتے تاکہ جب ہم کلام بولتے نا پھر اس میں چاہے وہ حمد ہو، چاہے نعت ہو، چاہے منقبت ہو، چاہے مناجات ہو، چاہے استغاثہ ہو. اب یہ سب ذرا مشکل ورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ذہن میں رکھنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں، تو سارے آ جائیں گے. اب میں نے بولا کلام پڑھیں تو اب آپ کچھ بھی پڑھیں گے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. ورنہ اگر میں نے کہا حمد پڑھیں تو پھر حمد میں کیا پڑھا جائے گا؟ آپ یہ تو بتا دیں نجیب بھائی. حمد کون سی ہوتی ہے؟ کیسا کلام؟ حمد. حمد حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک. ہاں. جس میں اللہ پاک کی تعریف ہو وہ کیا ہوگی؟ حمد ہوگی. پھر اور کچھ وہاں پر نہیں پڑھا جا سکے گا. نعت تو جو ایسا کلام جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو تو وہ پڑھا جا رہا ہوگا. اچھا پھر ایسا کوئی دعائیہ کلام ہوگا جو اللہ پاک سے دعا کی جا رہی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مناجات ہو رہا ہوگی، مناجات ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی جا رہی ہے جیسے اس کلام میں تھا تو وہ کیا ہوگا بھائی اذان بھائی مائک میں؟ وہ کہلائے گا استغاثہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب صحابہ کی تعریف ہو رہی ہوگی، ولیوں کی تعریف ہو رہی ہوگی تو وہ کلام کہلائے گا منقبت. چلیں جی اب کچھ اور سیکھنے کی باری ہے کہ آج 10 محرم اور ہم واقعہ کربلا سنتے رہتے ہیں. امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے عظیم قربانیاں پیش کی کربلا کے میدان میں. تو وہ کیا واقعہ تھا؟ کچھ ہم نے کل سن لیا تھا اور کچھ اس کو آج ہم کنٹینیو کریں گے. کربلا کے شب و روز. میرا حسین. اچھا بھائی ہماری بات پہنچی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچ چکے؟ کربلا میں. کہاں پر؟ ہاں. اور کربلا کل کا کچھ امتحان لوں؟ کل بھی تھے نا آپ ہی سبھی تھے میرا خیال ہے، یا کچھ چینج ہے؟ کچھ بچے چینج ہیں، کچھ بچے کل بھی تھے. چلے کربلا کہاں ہے؟ چلے یہ چھوڑے. آپ جا کہاں رہے تھے؟ یہ کسی کو یاد ہے؟ مائک دیں. پیچھے دیں بھائی، پیچھے دیں. کوفے. ہاں. کہاں جا رہے تھے؟ کوفے. تو کوفے پہنچے نہیں بلکہ کہاں پہنچے؟ کربلا. وہ آ گئی تھی دشمنوں کی جو ہے یزیدیوں کی فوج آ گئی، انہوں نے آپ کو رستے میں روک دیا تو وہاں جہاں آپ رکے وہ جگہ تھی کربلا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کربلا میں اہل بیت کو شہید کیا جائے گا. یہ خبر جو ہے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی بتا دی گئی تھی نا کہ آپ کو کربلا کے مقام پر شہید کیا جائے گا. اور آپ کو انہی دنوں میں اپنے نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی. اچھا یہ تو بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ کربلا میں آپ کی شہادت ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ بیان
نہیں کیا گیا تھا. تو خیر وہ یہی سفر تھا کہ جس میں آپ کی شہادت ہوئی, اور اسی سفر میں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت بھی ہوئی, اور نبی پاک نے آپ کو شہادت کی خبر بھی دی. یعنی یہ بتا دیا کہ اب اسی سفر میں شہادت ہونی ہے, اور آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا کی, اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. کیا دعا کی؟ ہاں کیا دعا کی عاصم بھائی؟ عاصم بھائی وہ ہیں تو آپ میلاد بھائی ہیں بھائی, آگے پیچھے ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے, میلاد ہے نا. ہاں تو بتا دیں کیا دعا کی, مائک دے دیں. ہاں ہاں امام حسین یا صرف حسین؟ نبی پاک دعا دے رہے ہیں نا. آگے وہ آپ اصل میں کھوئے ہوئے تھے کہیں ادھر بالکل سامنے سامنے بیٹھ کے کھو جائیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. ہاں ذرا زیان بھائی کو مائک دے دے. سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا, الٹے ہاتھ میں دینا نہیں ہے. ہاں اب بتائیں کیا دعا تھی؟ ہاں زبردست. آگے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بھی آپ ایک چیز دیکھیے گا, خبر کب سے پتہ تھی امام حسین کی شہادت کی؟ بچپن سے. اور اس سفر کے اندر آپ خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ اب اسی میں شہادت ہونی ہے, لیکن کہیں بھی آپ کو یہ دعا نہیں ملے گی کہ یا اللہ حسین سے یہ مصیبت ٹال دے. لیکن ابھی بھی دعا کیا ہے؟ یا اللہ حسین کو کیا عطا فرما؟ صبر اور اجر, کہ صبر کرنے پر اجر اس کا بدلہ ملے. یہ بھی تو دعا ہو سکتی ہے, یا اللہ حسین کی یہاں پر شہادت نہ ہو, یہ مصیبت یہ سارے معاملات ان سے ٹل جائیں. لیکن یہ دعا نہیں کی, بلکہ اس امتحان میں ثابت قدمی اور صبر کی دعا کی. تو بات یہ ہے کہ امتحان سے بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے, آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے امتحان دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے اچھے رزلٹ آئے تو کچھ ہوتا ہے؟ میرے بچوں نہیں ہوتا, آپ کا امتحان بھی نہیں ہوتا. چلو بھائی ان کا نہیں ہوتا, شاید ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. تو کیا امتحان میں رزلٹ اچھے آئے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ نیکسٹ خوشی بھی ہوتی ہے, اور نیکسٹ کلاس میں بھی جاتے ہیں نا, اور جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے؟ جو انعام ٹرافی وغیرہ بھی ملتی ہے, اس سے خوشی. اچھا امتحان میں مشکل بھی ہوتی ہے, پھر تیاری کرنی پڑتی ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ امتحان دیں نا تو پھر کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. تو امتحان میں مشکل ہوگی, لیکن اس میں پھر کامیاب ہو کر آپ کو ایوارڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ امتحان سے بھاگ جائیں تو ٹھیک ہے, امتحان میں فیل نہیں ہوگا, یعنی یوں کہ لے کچھ نہیں ہوگا, امتحان کی تیاری محنت سختی آپ کو نہیں پیش آئے گی, لیکن ملے گا بھی نہیں. تو یہ امتحان ہے, یہ کربلا میں کیا ہے؟ امتحان, یہ قربانی دینا, یہ اس پر صبر کرنا. تو جب صبر کریں گے تو ملے گا اجر. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ امتحان سے بھاگتے نہیں ہیں, آزمائش سے بھاگتے, بلکہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اس پر اجر حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا دعا دی گئی, تو کیا دعا دی گئی؟ کہ اللہ انہیں صبر عطا فرما اور اس پر اجر عطا فرما. یہ نہیں کہ یہ امتحان ان سے ٹل جائے, کیونکہ جب امتحان ہوتا ہے تو کامیاب ہوتے ہیں تو پھر انعام بھی بڑا ملا کرتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جو ہے ابھی جو بات چل رہی تھی, ظاہر ہے کچھ خلاصہ ہی ہم آپ کو سنا سکتے ہیں کیونکہ واقعہ تو کافی بڑا ہے. ابن زیاد نے, کس نے؟ اچھا یہ ابن زیاد کون تھا؟ جا کہاں رہے تھے امام حسین؟ کوفے. اسے بنایا تھا کوفے کا گورنر. کیا بنایا تھا؟ گورنر. اب گورنر تو کچھ سمجھتے ہوں گے, وزیر نہیں ہوتے, وزیر اعلیٰ جیسے سنتے ہیں, ایسے ہی گورنر بھی ہوتا ہے, یعنی جس کی اس صوبے پر یا اس شہر پر حکومت چلتی ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے. تو یہ ابن زیاد کیا ہے؟ کوفے کا گورنر. اس نے امام حسین کی طرف ایک لیٹر بھیجا. کہاں بھیجا؟ امام حسین کی طرف. اچھا امام حسین اور ہم سامنے نام کس کا سنتے ہیں؟ یزید. امام حسین سے کس کی لڑائی تھی؟ ابھی ادھر یزید کہیں آیا؟ یزید آیا نہیں؟ آپ یزید کدھر ہے نہیں؟ ایک سوال ہے بھائی, بات ساری ہے, یہاں تو کہیں بھی یزید آ ہی نہیں رہا, ابھی تک نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو پورے ملک کا حکمران بنا ہوا تھا نا, وہ کون تھا؟
یزید. اچھا وہ کہاں تھا؟ وہ دمشق میں. کس جگہ پہ؟ دمشق کا نام سنا ہوگا آپ نے, ٹھیک ہے, شام میں یہ ایک شہر ہے دمشق. تو یہ پورا ملک کا, پوری جہاں اسلامی ریاست تھی اس کا یہ اپنے آپ کو حکمران اس نے بنوا لیا تھا نا. تو یہ تھا دمشق میں. اب سارا گیم چل کس کے, یعنی یہ ساری حرکتیں ہو کس کی طرف سے رہی تھی بیسکلی؟ وہی ہے نا, پورا لیڈر حکمران تو وہی ہے. تو اسی کی طرف سے یہ ابن زیاد بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اسی نے بھیجا تھا. ورنہ یہاں کے جو پہلے گورنر تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسا یہ تھا نا, وہ کوئی اس طرح کی سختی وغیرہ اور کوئی ایسے معاملات کر بھی نہیں رہے تھے. اسی لیے یزید نے بھیجا تھا کس کو؟ ہاں. تو اب اصل پیچھے کہاں ہے یزید؟ کہاں بیٹھا ہے؟ دمشق میں, ٹھیک ہے. اور یہ آ گیا ابن زیاد. اب ابن زیاد نے کیا کرنا ہے؟ یزید کے لیے ان کی بیعت لینی ہے, کہ یزید چاہتا تھا کہ یہ مجھے مان لیں, میں بن تو گیا ہوں اپنے طور پر, لیکن یہ امام حسین مجھے مان نہیں رہے ہیں. تو اب یہ ابن زیاد نے کیا کیا؟ امام حسین کی طرف ایک لیٹر بھیجا رہا. ابن زیاد بھی کوفے میں بیٹھا ہوا ہے, خود یہاں پر یہ جو کربلا کا میدان ہے وہ بھی یہاں پر خود نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, سارا پیچھے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. اچھا لیٹر بھیجا کہ جس میں یزید کی بیعت کرنے کا ذکر تھا, کہ آپ کریں کس کی بیعت؟ یزید کی. مگر امام حسین نے اس لیٹر کا کوئی جواب ہی نہیں دیا, اس لیٹر کا, اس کے خط کا کوئی جواب ہی نہیں دیا, جس کی وجہ سے آیا ابن زیاد کو بڑا غصہ ہے, میرے خط کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے وہاں پر اس جو ابن زیاد تھا اس نے 22,000 کا لشکر جو ہے ابن سعد کی کمانڈ میں کربلا بھیج دیا. کتنا لشکر؟ 22,000. اور امام حسین کتنے ہیں کہ آپ کے ساتھی 72 تقریباً, جو آپ کے گھر والے تھے وہ 72. اور یہاں لشکر کتنا بڑھا گیا؟ ہاں. اب یہاں پر جو کمانڈ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اس کا بھی نام بتایا میں نے. ہاں بھائی میلاد, ارے یہ میں نے ادھر امتحان, یہاں بھی امتحان چل رہا ہے نا. کون تھا بھائی کمانڈر؟ ابن سیاد. ابن سیاد. یہ نیا ایجاد ہوئی ہے کچھ, ابھی یہاں پر ہوا مدنی چینل میں. ابن سعد کون تھا؟ ابن سعد. ہاں سعد, ٹھیک ہے. تو یہ کہاں پر آیا ہے؟ کربلا میں. ابھی یہ کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے ذہن میں. کوفے میں ابن زیاد, اور اچھا اس کا نام عمر بن سعد تھا, ابھی اور مشکل ہو جائے گا. خیر, اور وہ ابن زیاد, یعنی ابن زیاد کا مطلب ہوگا زیاد کا بیٹا, تو اصل اس کا نام بھی تھا عبید اللہ. کیا نام تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد. اور یہ جو تھا اس کا نام تھا عمر, ٹھیک ہے, عمر ابن سعد. یہ نارملی ابن سعد کہا جا رہا ہوتا ہے, آپ اگر واقعہ سنیں گے تو اس میں یوں ہی ذکر آ رہا ہوتا ہے, بیسکلی نام تھا عمر, ٹھیک ہے. تو اب یہ آ گیا کون؟ 22,000 کا لشکر لے کر ابن سعد آ گیا کہاں پر؟ کربلا میں. اچھا اب کربلا میں آیا, امام حسین کے ساتھ تھے تقریباً ساتھ دینا ہے 72 افراد تھے, جن میں بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان سب شامل تھے, اور ان پر کھانا پانی سب بند, ٹھیک ہے جی. آخر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نہ ہمیں کوفے میں داخل ہونے دیں گے اور نہ ہی واپس جانے دیں گے, وہ کسی طور پہ بھی راضی نہیں تھے, تو آپ نے خیمے ٹینٹس جو تھے نا, وہی گھر عارضی بنائے ہوئے تھے, ان کے تینوں طرف گہرے گھڑے کھدوائے اور ان میں آگ جلانے کا فرمایا تاکہ دشمن سے حفاظت ہو. وہ خیمے قریب کر دیے گئے, اور پیچھے جو ہے ان کے خندق کھدوا دی, گڑھا, ٹھیک ہے, اور اس میں لکڑی وغیرہ ڈال کے آگ لگا دی تاکہ ادھر خیموں پر کوئی دشمن حملہ نہ کرے, ٹھیک ہے بھائی. اچھا محرم شریف کی آ چکی تھی 10 تاریخ, یہ کئی دن پہلے سے معاملات شروع ہوئے تھے نا محرم میں. اچھا جمعے کا دن, کون سا دن؟ جمعے کا دن. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, اور یزیدی لشکر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم یہاں خود نہیں آئے, ہمیں بلایا گیا ہے, اگر ہمیں کوفہ جانے نہیں دیتے تو ہمیں واپس جانے دو. دیکھیں یہاں پر یہ آفر آپ نے پیش کی تھی. آپ بیسکلی کسی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. کوفہ والوں نے یہاں سے لیٹرز آپ کو بھیجے تھے کہ آپ یہاں آئیے, یہ حکمران ظالم جابر برا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم آپ کی بیعت کریں گے. اب جب یہ رستے میں یہاں آ رہے تھے تو پیچھے سے سارا انہوں نے معاملات چینج کر دیے, اور کوفے والوں نے بھی بدعہدی کی, اور وہ ان یزیدیوں کے ساتھ مل گئے. اچھا اب امام حسین نے جب وہاں پر بات کی تو کیا بات کی؟ آپ نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں اگر تم کوفے نہیں جانے دیتے تو ہمیں واپس جانے دو, اگر کوفے جانے نہیں دیتے تو ہمیں واپس جانے دو, ہم پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب
نہ کرو، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں ہاں میرے نانا جان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، میرے بابا مولا علی ہیں، میری والدہ بی بی فاطمہ ہیں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ امام حسین نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کسی کا مال، کسی کی جان نہیں لی۔ تو اور آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اب میں زبردستی وہاں پر جا کر رہوں گا اور یہ کروں گا، بلکہ آپ نے تو آفر دی تھی کہ نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب ان کے پاس کوئی اس چیز کی عذر نہیں تھا کہ وہ امام حسین کو شہید کریں، لیکن وہ تو اپنی بدبختی پہ اترے ہوئے تھے۔ خیر، امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت سے لشکر میں سے صرف حضرت حر اور ان کے بھائی امام حسین کے پاس آئے، آپ سے معافی مانگی، امام حسین نے معاف کر دیا اور اپنے قافلے والوں میں شامل کر دیا۔ اچھا، یہ حر جو ہیں یہ پہلے جو ہے نا انہیں یزیدیوں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے رستہ بھی امام حسین کا روکا تھا، لیکن جو ہے وہ بعد میں جب بات آگے بڑھی تو بالآخر امام حسین کی نصیحتیں، آپ کی صحبت اثر لائی اور یہ یزیدیوں کا لشکر چھوڑ کر کس میں شامل ہو گئے؟ امام حسین کے، اور انہوں نے معافی مانگی، امام حسین نے انہیں معاف کر دیا۔ اچھا، پھر ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر کہا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر ہم سے مقابلہ کریں۔ یہ اپنی جگہ ڈٹائی پر اڑا ہوا ہے، یا تو بیعت کریں یا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود افراد بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر پھر بھی ظالم اور برے شخص کی بیعت نہ کی، یعنی اسے خلیفہ نہ مانا بلکہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے کچھ لوگ حضرت امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے لگے، تو امام حسین نے ان کے خلاف دعا کی اور آپ کی دعا فوراً مقبول ہوئی اور برا بھلا کہنے والے ہلاک ہو گئے۔ کچھ اس طرح کے بھی وہاں پر واقعات آئے تھے۔ ایک آ کے بدبخت کہتا ہے کہ یہ حسین وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ جلا لی، معاذ اللہ، خندق میں آگ لگائی تھی نا، تو وہ کیا بکواس کرنے لگا کہ وہاں کی، یعنی مرنے کے بعد ابھی جو آگ میں جانا ہے استغفر اللہ جہنم کی، اس آگ سے پہلے یہیں پر آگ لگا لی۔ تو امام حسین نے اس کے خلاف جب دعا کی تو اس کا گھوڑا اسے کھینچتا ہوا لے کر گیا اور اسی آگ میں ڈال دیا۔ امام حسین آگ میں جائیں گے؟ امام حسین کون ہے؟ نوجوانان جنت کے سردار، اور وہ بکواس کر رہا ہے کہ وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ امام حسین کے ہاتھ اٹھے، اس کا گھوڑا ہی اسے کھینچتا ہوا گرا، اس کا پاؤں پھنسا اور گھوڑے نے لے جا کے کہاں ڈال دیا؟ آگ میں۔ تو خیر، اس طرح کے ایک آ کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فرات جو ہے دریا ٹھاٹے مار رہا ہے لیکن تمہیں ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ امام حسین ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اس کا جو ہے نا گھوڑا بھاگتا ہے۔ اچھا، یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے تو اس کو لگتی ہے پیاس، اب پیاس لگتی ہے، پانی، اب ویسے تو پانی بہت ہے، وہ پلائے جاتے ہیں پر وہ پانی کرتا رہتا ہے، اس کی پیاس بجھتی اور اسی پیاس کرتے ہوئے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ امام حسین کی دعا کی قبولیت بتا رہی ہے۔ یہ واقعات کیوں ہوئے؟ اچھا، یہ بھی بات ہے کہ یہ آپ نے اس طرح کی دعا کی فوراً قبول ہوئی، یعنی یہ شو کرنے کے لیے کہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں پیش کرنے کا معاملہ ہے، آگے والے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کا، کہ عام لوگ کے تو معاملہ یہ نہیں ہوتا، ان کو سکھانا ہے کہ اگر تم پر مشکل آئے تو تمہارے لیے درس ہے امام حسین کے صبر میں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ خیر، آخرکار وہ وقت آ پہنچا، یزیدیوں نے مقابلے کو شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی باری باری جاتے اور کافی لوگوں کو مار کر انہیں ہلاک کرنے کے بعد شہید ہوتے جاتے۔ امام حسین کے ساتھ جو افراد تھے، امام حسن کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی کے دیگر بیٹے جو ہیں نا، ایک تو امام حسین تھے جو حضرت فاطمہ سے تھے، اس کے علاوہ بھی دیگر جو بیٹے تھے جس میں حضرت عباس، نام سنتے ہیں عباس علمدار، وہ بھی امام حسین کے کون ہیں؟ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری زوجہ سے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کے اور بھی صاحبزادے تھے، ایک صاحبزادے کا نام تھا حضرت عثمان، جی ہاں، یہ بھی حضرت علی کے بیٹوں میں سے تھے کہ جن کا نام کیا تھا؟ عثمان۔ حضرت امام حسن کے بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے۔ امام حسن تھے؟ نہیں، وہ نہیں تھے امام حسن، ان کی شہادت پہلے ہو چکی تھی۔ ان کے بیٹے اس جنگ میں موجود تھے، جن میں سے ایک کا نام سنتے ہوں گے حضرت قاسم، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہ کون ہے؟ امام حسن کے صاحبزادے۔ ایک اور صاحبزادے بھی تھے جن کا نام تھا عمر۔ کیا نام تھا؟ ہاں، یہ وہ حضرت عمر نہیں ہے،
وہ عمر بن خطاب جو مسلمانوں کے کون سے ہیں؟ دوسرے خلیفہ، بلکہ یہ ان کی نسبت سے نام رکھا تھا امام حسن نے، جن کا نام تھا عمر، اور ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا ابو بکر. کیا نام تھا؟ اور یہ کن کے بیٹے تھے؟ امام حسن کے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس جنگ کے اندر یہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی وہاں شہادتیں پیش کی تھی. تو یہ جب میدان میں جاتے تھے تو وہ تھے 22,000 کا لشکر، لیکن یہ کشتوں کے پشتے لگا، مطلب وہ بے شمار کو مارتے تھے پر وہ مل کے حملہ کرتے تھے. اتنے سارے تھے نا بھائی، وہ اتنے تیر چلا دیا کرتے تھے، تو بالآخر یہ شہید ہوتے جاتے تھے. جب سب شہید ہو گئے پھر امام حسین کے بیٹے علی اکبر، آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. تو حضرت علی اوسط جو تھے امام زین العابدین، وہ بیمار تھے، وہ اس وجہ سے اس جنگ میں یوں شہید نہیں ہوئے اور پھر ان سے ہی آگے امام حسین کی نسل چلی. بڑے بیٹے تھے علی اکبر، تو انہوں نے اجازت لی اور یہ مقابلے کے لیے گئے، بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اور پھر بالآخر علی اکبر بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد امام حسین کے ایک اور بیٹے امام زین العابدین امام حسین کے پاس آئے اور اس کی بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں مقابلے کے لیے جاتا ہوں. لیکن امام زین العابدین کیا تھے؟ بہت بیمار تھے. امام حسین نے انہیں کچھ نصیحت کی اور انہیں جانے سے منع کر دیا، ان کو میدان میں نہیں بھیجا. اب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود مقابلے کے لیے تشریف لے گئے. اس سے پہلے آپ علی اصغر کو بھی ان کے پاس لے کر گئے تھے، وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو لے جائیں، ہو سکتا ہے یہ ظالم اس بچے پر کچھ رحم کریں کہ اتنے سے گود کے بچے ہیں. تو وہ لے کر جاتے ہیں پانی کے لیے کہتے ہیں، لیکن جواب میں کوئی بدبخت وہاں سے تیر چلاتا ہے اور وہ آ کے سیدھا آپ کی گردن میں لگ کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امام حسین خود میدان میں جاتے ہیں اور مقابلے سے پہلے آخری بار انہیں ایک دفعہ پھر نصیحت کرتے ہیں، اپنی برکتوں سے باز آ جاؤ اور جو ظلم کر چکے ہو اسے اور نہ بڑھاؤ. امام حسین کی اس آخری نصیحت سے بھی وہ باز نہیں آتے. اس کے نصیحت فرمانے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے خوب مقابلہ کیا، جہاں پہنچتے لوگوں کو ہلاک کرتے جاتے، مارتے جاتے، کوئی ایک بھی آپ کے سامنے مقابلے میں ٹک نہیں پاتا. یہ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کے فرزند ہیں. ان کے مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ سب لوگ ڈر گئے، اگر انہیں روکا نہ گیا تو یہ تو اکیلے ہی ہمیں ہرا دیں گے. تو آخر انہوں نے کیا کیا؟ وہی کہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا، گھیر لیا اور مل کر چاروں طرف سے حملہ کیا. یوں ان بزدلوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو اس واقعہ کربلا سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ جب بھی کوئی وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کریں. جس طرح کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے وعدہ کر کر کیا کیا تھا؟ پورا کیا؟ توڑ دیا نا. حالانکہ ان کوفے والوں کو امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو ہمیں اس طرح بننا، ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں، تو ہمارا وعدہ پورا ہونا چاہیے، پتھر پر لکیر ہونی چاہیے. یہ وعدہ توڑ دینا امام حسین کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے. اور جب مصیبت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ صبر کرنا چاہیے. اللہ پاک کی امام حسین اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے ساتھیوں پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جی چلیں جی، اب آگے چلتے ہیں اور ایک پیکج شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. میرا حسین. بات کرتے ہیں شہادت کے مقام کی، جہاں حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہوا، جہاں دین اسلام کے لیے گھرانہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی. وہ مقام ہے کربلا. کربلا عراق کے ایک شہر کا نام ہے اور اسی شہر میں میدان کربلا ہے جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبر دے چکے تھے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند یعنی میرا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ زمین تف میں قتل کیا جائے گا. اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی خوابگاہ یعنی شہید کیے جانے کی جگہ کی خاک یعنی مٹی ہے اور تف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری
حدیثیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی اور اس جگہ کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ۔ میں نے عرض کیا، کس لیے؟ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی، اور نینوا کربلا سے پہلے ایک مقام کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اہل بیت پاک جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کربلا کی زمین کے ہر حصے کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے، سامان کہاں رکھا جائے گا، کہاں پر شہادت ہوگی۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی آزمائش کا پہلے سے پتا ہونا اور پھر بھی اس کا شوق سے انتظار کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ صرف انہی نیک بندوں کا کام تھا جن کے دل اللہ پاک کی رضا والے کاموں کے لیے پیش تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں اللہ پاک سے محبت تھی، اس لیے وہ ڈرے نہیں بلکہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قربانی کا انتظار کرتے رہے۔ میرا حسین۔ جی، پروگرام ہے شان امام حسین اور پیارے بچے، اور پیکج ہم نے شامل کر لیا۔ اب ایک بیان ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ میرا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا، کہ جن کے لیے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور محبت بھی کسی عام شخص سے نہیں بلکہ 2 ستاروں سے تھی جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے نواسوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے بارے میں۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگاتے، ان کی خوشبو سونگھتے اور فرماتے، یہ دونوں میرے دنیاوی پھول ہیں۔ ایک مرتبہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سوار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہی شاندار سواری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوار بھی تو کیسے لاجواب ہیں۔ پیارے بچوں، سنا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کیسی محبت تھی کہ انہیں اپنے کندھے پر سوار کرتے تھے۔ اور بچوں، صرف یہی نہیں بلکہ ایک حدیث پاک میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے پھول ہیں، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے پھول کہیں، جنت کے سردار کہیں، ان سے محبت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں بھی اپنے دل میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت بسانی چاہیے، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود ہے، مدنی چینل کے ساتھ رہیں اور کربلا اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیکوں کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا حسین بول ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا